وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کا۔ یہ کیا ہو گیا جی؟ اچانک ہی انداز بدل گیا۔ پیچھے حضرت لقمان کی نصیحتیں آ رہی ہیں، آگے پھر حضرت لقمان کی نصیحتیں شروع ہو رہی ہیں، درمیان میں اللہ نے اپنی ایک بات کر دی۔ مفسرین نے لکھا، لفظ تو میں آسان سے بولوں گا، پسند آ جائے تو کہنا بھئی اچھی بات کہہ گیا ہے۔ اللہ نے کہا لقمان نے بیٹے کو اپنے لیے کچھ نہیں کہا کہ باپ کا احترام کرو، والدین کا احترام کرو۔ حضرت لقمان نے بیٹے کو میرا حق بتایا، میں بیٹے کو لقمان کا حق بتانے لگا کہ ماں باپ کا کیا حق ہے۔ ہم نے حکم دیا انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا، پھر ماں کا ذکر الگ کیا، حملتہ امہ وہنا علی وہن، ماں نے اسے اٹھایا، اس بچے کو ماں نے پیٹ میں اٹھایا، کمزوری پر کمزوری سہ کے، یوں جو بچہ ریم میں بڑھتا چلا گیا، ماں کی کمزوری میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ کتنی دقت برداشت کرتی ہے 9 مہینے، کتنی مشقت برداشت کرتی ہے 9 مہینے، کتنی مرتبہ وہ بے ہوش ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت متلا جاتی ہے، کمزوری پہ کمزوری سہ کر اس نے بچے کو پیٹ میں اٹھایا، وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں، 2 سال پھر وہ اسے دودھ پلاتی رہی۔ پہلے اس نے پیٹ میں اٹھایا کمزوری پہ کمزوری سہ کے، پھر اس نے موت کو ہاتھ لگا کے جنم دیا، اور پھر وہ 2 سال اس کے ناز اور نخرے اور بیماریاں وہ برداشت کرتی رہی اور دودھ پلاتی رہی۔ میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میری خدمت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، پھر کون؟ آپ نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ اس نے کہا ثم من، پھر کون؟ میرے آقا نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ 3 مرتبہ ماں ماں ماں۔ اس نے کہا ثم من، آپ نے فرمایا ثم ابو کا، پھر تیرا۔ یہ جو 3 مرتبہ ماں کا ماں ماں ماں، غالباً اسی لیے کہا کہ ماں نے پہلے پیٹ میں اٹھایا ایک مصیبت، پھر اس کو جنا دوسری تکلیف، پھر 2 سال اس کے نخرے اٹھائے، دودھ پلایا، یہ تیسری تکلیف پریشانی اس نے اٹھائی۔ اس لیے میرے آقا نے بھی 3 مرتبہ ماں ہی کا ذکر کیا۔ تو خدمت کے لیے سب سے زیادہ جو توجہ کے لائق ہے وہ کون ہے؟ ادب باپ کا زیادہ ہے، احترام باپ کا زیادہ ہے، اور خدمت ماں کی زیادہ ہے۔ انشکر لی، شکر کر میرا بھی، والدیک، اور اپنے ماں باپ کا بھی، کہ انہوں نے تجھے پالا پوسا تربیت کی، تو چھوٹا سا تھا، تیرے لیے دقتیں برداشت کی۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، پھر آ گئی جی وہی بات، وہ جہاں سے شروع ہوا تھا، لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، شرک ظلم عظیم ہے۔ پھر وہی بات آ گئی، اگر تیرے ماں باپ تجھے مجبور کرے ان تشرک بی، کہ تو میرے ساتھ شریک بنائے، ماں ان چیزوں کو لیس لک بھی علم، جن کے بارے میں تیرے پاس دلیل کوئی نہیں، اس شرک کی حجت کوئی نہیں، دلیل کوئی نہیں، اور ماں باپ تجھے شرک کرنے پر مجبور کرتے ہیں، فلا تطعہما، تو ماں باپ کی یہ بات تسلیم نہیں کرنی، اس معاملے میں ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ہاں دنیا کے معاملات میں
کافر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر، توہین نہیں کرنی، بے ادبی نہیں کرنی، مارنا نہیں، زور سے نہیں بولنا، اونچا نہیں بولنا، ادب احترام، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، ادب احترام برقرار رکھنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، ان کی پیروی نہیں کرنی، اس معاملے میں ان کی پیروی نہیں کرنی، پیروی صرف اس آدمی کی کرنی ہے جو میری طرف متوجہ ہوتا ہے، جو میری طرف متوجہ ہے، میری توحید کی دعوت دیتا ہے، پیروی صرف اس کی کرنی ہے۔ پھر تم سب کو میری طرف لوٹ کے آنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم دنیا میں کرتے رہے تھے۔ ہمارے علماء دیوبند میں ایک بہت بڑا نام ہے جی، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے پنجپیر کے جو شیخ تھے، بڑے مفسر ہوئے ہیں اور بڑے مجاہد ہوئے ہیں، حضرت مولانا محمد طاہر پنجپیری رحمۃ اللہ۔ یہ جو پنجپیری شیخ ہیں، انہوں نے مولانا عبید اللہ سندھی سے قرآن کی تفسیر پڑھی تھی بیت اللہ میں بیٹھ کے۔ حضرت سندھی جلا وطن تھے، وہاں تھے، اور یہ بھی حج کے لیے گئے تو انہیں موقع ملا اور انہوں نے وہاں تفسیر پڑھی تھی حضرت سندھی کے پاس، بلکہ کچھ اور علماء بھی وہاں گئے تھے، بڑے بڑے پاکستان میں ان علماء کا بڑا نام ہے، وہ علماء بھی ان کے ساتھ تھے۔ لیکن حضرت سندھی نے ان سے کسی سورت کی تفسیر پوچھی، انہیں نہیں آئی، ان سے پوچھی، یہ پڑھ کے آئے تھے وہاں بچرا مولانا حسین علی سے، انہوں نے تو پڑھی ہوئی تھی، انہوں نے وہ تفسیر سمجھائی تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ پھر ان کی سند پہ بہت خوبصورت جملے لکھے ہوئے، وہ زبردست جملے ہیں جو ایک استاد اپنے شاگرد کے لیے لکھتا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہندوستان و پاکستان میں کسی عالم کے لیے کسی استاد نے وہ جملے نہیں لکھے ہوں گے جو حضرت سندھی نے ہمارے شیخ پنجپیری کے بارے میں لکھے۔ اتنے خوبصورت جملے لکھے کہ یہ کتنا بڑا عالم ہے، کتنا بڑا فاضل ہے، کتنا بڑا مفسر ہے، کتنا بڑا محدث ہے، کتنا بڑا مجاہد ہے۔ تو حضرت سندھی یہ سکھ مذہب چھوڑ کے مسلمان ہوئے، یہ سیالکوٹ کے تھے، سندھ کے نہیں تھے۔ علم چونکہ سندھ میں حاصل کیا تھا لہذا سندھی مشہور ہو گئے، تھے یہ سیالکوٹ کے۔ ہندو مذہب چھوڑ کے یہ مسلمان، تو جب یہ پڑھا رہے ہوتے تھے جب یہاں رہتے تھے تو ان کی جو ماں تھی سکھنی، وہ مسجد کے دروازے پہ آ جاتی، انہیں پرانا نام لے کے بلاتی، سکھوں والا، عبید اللہ نا، سکھوں والا نام کہہ کے بلاتی۔ یہ تفسیر چھوڑ کے وہاں جاتے، وہ ان سے جھگڑتی اور بعض اوقات جوتیوں سے مارنا شروع کر دیتی، تو حضرت سندھی اس کے ہاتھ سے جوتی گر جاتی تو حضرت سندھی جوتی اٹھا کے پھر ماں کے ہاتھ میں دے دیتی۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، شرک والی بات ان کی نہیں مانی۔ دنیا کے معاملات میں ماں باپ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہوں، ان کے ساتھ سلوک اچھا کرنا ہے، ان کی بے ادبی نہیں کرنی، ان کی توہین نہیں کرنی، ان کے سامنے زور سے گفتگو نہیں کرنی۔ الحمدللہ رب العالمین۔